ایک انصاری صحابی بازار سے گزر رہا تھا، ایک گھر کا دروازہ کھلا تھا، اس کے اندر ایک عورت پر نظر پڑی، نظر اچانک پڑی، پھر اس نے دوبارہ اس کو دیکھا، پھر دل کے اندر خیال آیا یہ تو میں نے گناہ کر لیا ہے، پھر رونا شروع کر دیا، جنگل میں نکل گیا۔ اس غلطی کی وجہ سے وہ صحابی 40 دن روتا رہا۔ آپ اندازہ لگائیں ہم اس گناہ کو گناہ ہی نہیں سمجھتے، 40 دن بھائیوں روتے ہوئے گزر گئے، کیسی اس نے توبہ کی اپنے رب سے، کتنا ان کے دل کے اندر اللہ کا ڈر تھا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک دن جبریل امین آئے، کہنے لگے اللہ کے محبوب رب فرماتا ہے آپ کا ایک غلام ہے، اس کو 40 دن گزر گئے ہیں جنگل میں روتے ہوئے، اے محبوب اسے اپنے پاس بلائیں، رب نے کہا ہے میں نے اس کی توبہ کو قبول کر لیا ہے، اس کو خوشخبری سنا دیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھیجا، اور دوسرے تھے شیر خدا سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ جب سیدنا ثعلبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سیدنا علی اور سیدنا سلمان فارسی کو دیکھا تو دوڑتے ہوئے آئے، ساتھ رو رہے تھے اور کہہ رہے تھے اے علی مجھ سے گناہ ہو گیا ہے، بہت زیادہ پریشان ہوں، میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا سامنا کیسے کروں گا، میری سفارش کر دیں۔ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں اے ثعلبہ پریشان کیوں ہوتا ہے، چل تجھے اللہ کے نبی نے بلا لیا ہے۔ سیدنا ثعلبہ فرماتے ہیں میں اس قابل نہیں میں اللہ کے حضور کے سامنے جاؤں، میں اس وقت جاؤں گا جب اللہ کے نبی نماز پڑھا رہے ہوں گے، میں اس حالت میں حضور کا سامنا نہیں کر سکتا۔ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس وقت لے کر گئے جب اللہ کے نبی نماز پڑھا رہے تھے، تو یہ سیدنا ثعلبہ پیچھے چیخیں مار کر رو رہا تھا، نماز کے اندر ہی بے ہوش ہو گیا، صحابہ نے اٹھایا اور گھر کے اندر پہنچا دیا۔ نماز کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ آپ ثعلبہ کو لینے گئے تھے وہ کدھر ہے؟ کہا حضور نماز کے اندر جو چیخوں کی آواز آ رہی تھی وہ سیدنا ثعلبہ کی تھی، وہ بے ہوش ہو گیا تھا، اس کو ہم گھر چھوڑ آئے ہیں۔ قربان جاؤں سیدنا ثعلبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی توبہ پر، کیسی اس نے توبہ کی، کتنا اس کو اجر ملا، ذرا اندازہ لگائیں۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں چلو اس کے گھر چلتے ہیں، ایک تو اللہ کا پیغام آ گیا، اللہ نے توبہ قبول کر لی، اور دوسرا اللہ کے نبی اس کے گھر جا رہے ہیں، اتنی پکی توبہ کی، میں قربان جاؤں۔ اللہ کے نبی ان کے گھر گئے، سیدنا ثعلبہ چارپائی پہ لیٹے ہوئے تھے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا سر مبارک اپنی گود کے اندر رکھا، کیسی خوش نصیبی ہے، میں قربان جاؤں۔ دعا کریں اللہ ہمیں بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت نصیب فرمائے خواب کے اندر، اور قیامت والے دن اللہ کے نبی کا ہمیں پڑوس مل جائے، کیسی خوش نصیبی ہوگی، ذرا سوچیں تو صحیح۔ سیدنا ثعلبہ کتنے خوش نصیب ہیں جن کا سر نبی کی گود میں ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نرم و نازک گلاب کے پھول سے بھی زیادہ خوشبودار ہاتھ مبارک بالوں کے اندر لگے، تو سیدنا ثعلبہ کی آنکھ کھلی تو رونے لگ گئے، کہنے لگے اے اللہ کے رسول میں اس قابل نہیں کہ آپ کی گود میں اپنا سر رکھوں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے ثعلبہ اللہ کو تیری توبہ اتنی پسند آئی ہے کہ جبریل امین خود آئے ہیں، اللہ نے فرما دیا ہے کہ میں نے ثعلبہ کو معاف کر دیا ہے۔ سیدنا ثعلبہ فرمانے لگے یا رسول اللہ کیا آپ بھی مجھ پر راضی ہیں؟ اللہ کے نبی فرماتے ہیں جب تیرا رب تجھ پر راضی ہے تو میں مصطفیٰ کیوں نہ راضی ہوں، میں بھی راضی ہوں۔ سیدنا ثعلبہ نے اونچی آواز سے اللہ اکبر کا نعرہ بلند کیا۔ سیدنا ثعلبہ کے دل کے اندر کیسا درد تھا، کیسی توبہ تھی، کیسی تڑپ تھی، جنت کا وہ کتنا زیادہ شوق رکھتے تھے، اللہ سے کتنا ڈرتے تھے۔ یہ پیغام ہے دنیا و آخرت کی کامیابی کا۔ سیدنا ثعلبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حالت اتنی نازک ہو چکی تھی کہ وہ اس کے بعد اللہ کو پیارے ہو گئے۔ جب اس کا جنازہ اٹھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے میرے صحابہ آپ وہ دیکھ رہے ہیں جو میں دیکھ رہا ہوں؟ یا رسول اللہ ہمیں تو کچھ نظر نہیں آ رہا۔ اللہ کے رسول نے فرمایا سیدنا ثعلبہ کی توبہ اللہ کو اتنی پسند آئی ہے کہ اللہ کے نورانی فرشتے اس کے جنازے کے اندر شریک ہو چکے ہیں، میں قربان جاؤں، سبحان اللہ، اللہ اکبر۔ اتنی اعلیٰ توبہ کی ہوئی ہے کہ فرشتے جنازے کے اندر آئے ہوئے ہیں۔ یہ دنیا کے رشتے، کسی کا جیب کا رشتہ، کسی کا گاڑی کا رشتہ، کسی کا تیرے ساتھ دکھ درد میں کام آنے کا رشتہ، کسی کا تیرے ساتھ تھانے اور کچہری کا رشتہ، کسی کا تیرے ساتھ حسب اور نسب کا رشتہ، لیکن یاد رکھو اللہ کا تیرے ساتھ رحمت کا رشتہ ہے، محبت کا رشتہ ہے۔ پھر آؤ توبہ کر لیں، آؤ رجوع کر لیں۔ رب تو وہ ہے تو 70 بار بھی گناہ کرے گا، 70 بار بھی بھولے گا تو رب تیری 70 مرتبہ توبہ قبول فرمائے گا۔ اللہ ہمیں گناہوں پر توبہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جزاک اللہ۔